اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس one of the best person among you, آپ میں اچھا کون ہو سکتا ہے؟ انفعہم للناس، تم نیک ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، تم جو ہے سحری کرتے ہوں گے، تم بہت خوبیاں تمہاری ہوں گی، لیکن تمہارے اندر ضروری ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صفت بھی ہو، تم فائدہ مند بھی بنو تو تمہاری اور ویلیو بڑھ جائے گی ماشاءاللہ۔ ابھی نوجوان ہمارے انٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ڈگری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر یعنی اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں، مختصر ٹائم ہے، اس مختصر سے ٹائم میں اگر ہم نے اپنی صلاحیت کو پہچان کر اگر محنت کی تو ہم زیادہ فائدہ مند بنیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے نہیں پہچانا تو سال گزرتے جائیں گے، 40 سال کا ہو گیا ابھی بھی اسٹیبل نہیں ہے، 50 سال کا ہوا ابھی بھی اسٹیبل نہیں، کیوں؟ وہ اپنی خوبی کو نہیں پہچان سکا بیچارہ۔ اگر یہ نوجوان میرا بھائی صالح نوجوان 25 سال میں اپنی خوبی کو پہچان لے تو، 20 سال میں اپنی خوبی کو پہچان لے تو، 35 سال میں خوبی کو پہچان لے تو وہ بہت جلد سٹیبل ہو جائے گا۔ 50 سال میں جا کے وہ خوبی پہچان لے رہا ہے، 55 سال میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سٹیبل ہو رہا ہے، کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو وقت کم ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کو جلد سے جلد اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کو باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے، جو پہچان لیتا وہ صلاحیت والا بن جاتا، جو نہیں پہچانتا اپنی صلاحیت کو وہ صلاحیت والا نہیں بن سکتا۔ ہمارے پاس صلاحیت والے امام ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والے مؤذن ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والا ٹیچر ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والا پرنسپل ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والا ڈاکٹر ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والا وہ کاروباری ہونا، بزنس مین ہونا، یہ صلاحیت والوں کی ضرورت ہے۔ بھیڑ میں ہم بھی گم ہو جانے والے نہیں بنیں گے، ہمارے پاس صلاحیت ہونا اگر جلد پہچان لیں گے تو ہماری صلاحیت امت کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصليا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس رواه البيهقي۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ معزز علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے، جس میں ایک ٹاپک پر مختلف علماء کرام اس ٹاپک کے مختلف اینگل کو لیتے ہوئے مختلف ناحیوں سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ یعنی جتنے بھی پروگرامز ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے علماء رہیں گے اتنے الگ الگ عنوان رہیں گے، الگ الگ ٹاپکس رہیں گے، لیکن ایک ٹاپک ہے نوجوان۔ اس نوجوان کے جتنے بھی اینگل ہو سکتے ہیں، جتنے ناحیے ہو سکتے ہیں، وہ سب پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اسی طرح کے پروگرامز ہونا چاہیے تاکہ ایک چیز پر مکمل طور پر سامعین کو، آڈینس کو معلومات حاصل ہو جائے۔ میرا عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو کیسے پہچانیں۔ ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب مثال نوجوان کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت سارے نیک نوجوان ہیں جو ہماری مسجدوں میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور امامت بھی کرنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ امام اگر نہ ہو تو امامت بھی کر سکتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، اور ہمیشہ پہلی صف، دائیں جانب بائیں جانب دوسری صف کا اہتمام بھی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ کہ نوجوان بابا کے بولے بغیر مسجد کو آ رہا ہے ماشاءاللہ، ماں کے بولے بغیر مسجد کو آ رہا ہے ماشاءاللہ۔
اور یعنی اس کو باہر بہت ساری چیزیں اٹریکٹ کرنے والی ہیں، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر پھر بھی مسجد کو آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یقیناً یہ نوجوان بہت ہی صالح ہے، نیک ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو اس نوجوان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا صلاحیتیں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں امت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس مسجد کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس شہر کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، ہمارے اس جماعت کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بارے میں اس کے اندر اویئرنس کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیک تو ہے، اس کی نیکی صرف اکیلے کو فائدہ پہنچا رہی ہے، وہ دوسروں کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سک رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی اندر کی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پایا، جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کو ابھار نہیں سکا اور لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں بن پایا۔ نیک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کی افادیت محدود ہو جاتی ہے۔ کاش اگر یہ نیک نوجوان فائدہ پہنچانے والا بن جائے، فائدہ مند بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس، one of the best person among you، آپ میں اچھا کون ہو سکتا ہے؟ انفعہم للناس، تم نیک ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، تم جو ہے سحری کرتے ہوں گے، تم بہت خوبیاں تمہاری ہوں گی، لیکن تمہارے اندر ضروری ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صفت بھی ہو، تم فائدہ مند بھی بنو تو تمہاری اور ویلیو بڑھ جائے گی ماشاءاللہ۔ اگر ایک نیک نوجوان اگر وہ اچھا تاجر بھی ہے، کتنا اچھا ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک نوجوان وہ ایک زبردست پرنسپل بھی ہے، کتنا اچھا ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک نوجوان زبردست پروفیسر ہے، کتنا اچھا ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک نوجوان زبردست اخلاق والا مثالی نوجوان وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہے، کتنا اچھا ہوگا ماشاءاللہ۔ یعنی اس کی افادیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ فائدہ مند بن جاتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیت کو پہچان لے تو۔ اگر نہیں پہچانا تو وہ ٹھیک ہے، نیک تو ہوگا، صالح تو ہوگا، اطاعت گزار بھی ہوگا، فرمودار بھی ہوگا، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے نا، یعنی آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ کیوں؟ جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ایک جاب کے لیے ہزاروں لوگ لائن میں کھڑے ہونے والے ہیں، تو وہاں پر آپ اپنی صلاحیت کو نہیں پہچانیں، اپنی صلاحیت کو پہچان کر آپ نے پہچان کر محنت کی تو اس بھیڑ میں آپ نمایاں ہو سکتے ہو، اس بھیڑ میں آپ منتخب ہو سکتے ہو، لیکن اگر نہیں پہچانا تو بھیڑ میں ہم بھی لائن میں ٹھہرنے والے ہو جائیں گے اور ہماری یعنی کیا کہتے ہیں بایو ڈاٹا سامنے ٹیبل پر آ جائے گا، پھر ہم آگے گزر جائیں گے، لیکن ہم مفید نہیں بن سکتے میرے دوستو۔ آج یعنی مقابلہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی خاصیت کو پہچاننا ضروری ہے، اور وقت مختصر ہے دوست۔ یعنی ابھی نوجوان ہمارے انٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ڈگری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر مطلب یعنی اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں، مختصر ٹائم ہے، اس مختصر سے ٹائم میں اگر ہم نے اپنی صلاحیت کو پہچان کر اگر محنت کی تو ہم زیادہ فائدہ مند بنیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے نہیں پہچانا تو سال گزرتے جائیں گے، 40 سال کا ہو گیا ابھی بھی اسٹیبل نہیں ہے، 50 سال کا ہوا ابھی بھی اسٹیبل نہیں، کیوں؟ وہ اپنی خوبی کو نہیں پہچان سکا بیچارہ۔ اگر یہ نوجوان میرا بھائی صالح نوجوان 25 سال میں اپنی خوبی کو پہچان لے تو، 20 سال میں اپنی خوبی کو پہچان لے تو، 35 سال میں خوبی کو پہچان لے تو وہ بہت جلد سٹیبل ہو جائے گا۔ 50 سال میں جا کے وہ خوبی پہچان لے رہا ہے، 55 سال میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سٹیبل ہو رہا ہے، کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو وقت کم ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کو جلد سے جلد اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور یعنی یہ آج ہماری سوسائٹی کو باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے۔ جو پہچان لیتا وہ صلاحیت والا بن جاتا، جو نہیں پہچانتا اپنی صلاحیت کو وہ صلاحیت والا نہیں بن سکتا۔ ہمارے پاس صلاحیت والا امام ہونا،
ہمارے پاس صلاحیت والے مؤذن ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والا ٹیچر ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والا پرنسپل ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والا ڈاکٹر ہونا، ہمارے پاس صلاحیت والا وہ کاروباری ہونا، بزنس مین ہونا، یہ صلاحیت والوں کی ضرورت ہے۔ بھیڑ میں ہم بھی گم ہو جانے والے نہیں بنیں گے، ہمارے پاس صلاحیت ہونا، اگر جلد پہچان لیں گے تو ہماری صلاحیت امت کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم صلاحیت کو پہچانتے ہیں نا تو شوق بڑھتا ہے۔ آج بیزار 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 کیوں بیزار ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اپنی خوبی کو نہیں پہچان سکا، اس وجہ سے کو بیزار آتا ہے، کام کرنے میں بیزار آتا ہے، اس کو شوق بڑھتا ہے۔ اگر اس کو پہچان لیتا ہے تو خود اعتمادی بڑھتی ہے، ڈائریکشن صحیح ملتا ہے، اس کو ٹائم بچتا ہے، کام پرفیکٹ کرتا ہے، اور وہ کام اس کا دوسروں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے دوست 7 چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے صلاحیتوں کو پہچان سکتے ہیں کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، میرے اندر کیا اچھائی ہے، میں کس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن سکتا ہوں، میں کس فیلڈ میں نام کما سکتا ہوں، میں کس فیلڈ میں لوگوں کو فائدہ مند بن سکتا ہوں، میں کس فیلڈ میں امت کو اٹھا سکتا ہوں، میں کس فیلڈ میں اپنے ماں باپ کو اوپر اٹھا سکتا ہوں، اپنے سوسائٹی اوپر اٹھا سکتا ہوں، اس کو پہچاننا ہے۔ 7 علامتیں ہیں، 7 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اگر پہچان لیتا ہے نا انشاءاللہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ پہلی نشانی، یعنی آدمی نوجوان غور کرے کہ بھائی وہ کون سا کام ہے جس کام کو کرنے کے دوران اس کو وقت کا احساس بھی نہ ہو۔ اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے ٹائم، ابھی ٹائم ختم ہوا، اوور ٹائم اوور، ایسا فیل ہونا اس کے اندر۔ کون سا کام ہے وہ؟ شیخ مجھے اسکرولنگ کرتے بیٹھتا نا تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ بھائی مجھے ٹائم کب ختم ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ٹائم نہیں، آپ کی زندگی بنانے والا کام کون سا ہے جس میں آپ شروع کرتے ہیں تو ٹائم کا احساس بھی نہیں ہوتا، وقت سمجھ بھی نہیں آتا آپ لوگوں کو۔ سمجھ جاؤ کہ وہ کام آپ کے اس کام کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ٹائم کا احساس بھی نہ ہو تو وہ کام آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری نشانی، یعنی آدمی کو اپنی صلاحیت کو پہچاننے کی دوسری نشانی، کوئی بھی کام ایسا ہے جس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو نا، اس کا کیا معاوضہ مجھے ملتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مجھے کیا ملنے والا ہے، مجھے کیا ملنے والا، ریوارڈ کی فکر نہ کرنے والا ہے۔ کسی کام کو کرنے کے دوران مجھے کیا ملتا، مجھے کیا ملتا، مجھے کیا ملتا، یہ سوچ اس میں نہیں آتی تو سمجھو اس کام کے لیے اللہ اس کو پیدا کیا ہے۔ معاوضے کی فکر نہیں کرتا بندہ، وہ کام کو تو شوق رہتا، اس کو شوق ہے اس کام کو انجام دینے کا، کیا ملتا اس کو پرواہ نہیں، کام پرفیکٹ کرتا ہے ماشاءاللہ تو سمجھو وہ کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ماشاءاللہ۔ تیسری نشانی، جب بھی وہ کام کرتا ہے کوئی، لوگ اس کے کام سے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، واو بہت اچھا کرے آپ کام، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، ونڈرفل، الگ ہی ڈیفرنٹ کام ہے آپ کا، کام میں خوبصورتی آپ کے کام میں، نیا کام ہے، الگ کام ہے، یعنی لوگ آپ کے کسی کام کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ آپ کے کسی کام سے مطمئن ہیں، لوگ آپ کے کسی کام سے خوشی محسوس کر رہے ہیں تو سمجھو آپ کو اس کام میں آگے بڑھنا ہے، وہ کام کو اچھا کر سکتے آپ، اس صلاحیت کو اور نکھار سکتے آپ، اور یعنی امت کے لیے فائدہ مند بن سکتے ہو انشاءاللہ۔ یہ تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی، جب بھی وہ کام کرتے ہو نا کبھی آپ کو تھکان کا احساس نہیں ہوتا، کمر درد نہیں ہوتی، گردن درد نہیں ہوتی، اور بار بار پلیس چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پہلو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنے مگن ہو جاتے ہو آپ، کوئی کام کر رہے ہو اس میں آپ مگن ہو رہے ہو، ڈوب جا رہے ہو، مکمل طور پر تھکان کا احساس نہیں ہو رہا ہے، سمجھو آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اب اس کام میں آپ ایکسپرٹ بنو، اس کو اپناؤ، اس میں آپ آگے بڑھو، اس میں آپ مہارت کو آگے بڑھاتے جاؤ، یہ نوجوانوں کو میرا مشورہ ہے۔ اور پانچویں نشانی، کوئی کام ایسا ہے بھائی یہ سیکھنے کے لیے آپ کو بنگلور جانا پڑے گا، یس آئی ایم ریڈی سر، یہ کام ایسا ہے اس کو سیکھنے کے دلی جانا پڑے گا، یس آئی ایم ریڈی سر، میں جا سکتا ہوں، اس کام کو سیکھنے کے لیے آپ کو وہاں جا کے ہاسٹل میں رہ کے بس ہوٹل کا چھوٹا موٹا کھانا کھا کے پڑھنا پڑے گا، یس آئی ایم ریڈی سر۔ سفر کرنے تیار ہو جاتا ہے بندہ، دور تک جانے تیار ہوتا ہے بندہ،
اور کھانے پینے کی فکر بھی نہیں کرتا ہے بندہ، اگر وہ کوئی کام ایسا ہے جس کے لیے وہ جا سکتا ہے تو سمجھو اس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کر رکھا ہے۔ اب دیکھو دوست، کون سا کام ہے؟ ڈھونڈو۔ زندگی گزرتے جا رہی ہماری، 25 ہو گئے، ڈگری ہو گئی، 30 ہو گئے، 35 ہو گئے، کام کر لے رہے ہیں، لیکن کیا وہ میرے پیشن کا کام ہے؟ کیا اس کام میں لوگ میری تعریف کرتے ہیں؟ کیا اس کام میں میں کام کو شروع کرتا ہوں تو میرا وقت مجھے پتا نہیں چلتا، مجھے تھکان نہیں ہوتی؟ ایسا کچھ ہے تو ڈھونڈو، اس میں آپ ایکسپرٹ بنو۔ اور اس کے بعد چھٹی نشانی، جب بھی کوئی کام کرتے ہو نا، اگر اس کام میں آپ کو اللہ نے پیدا کر رکھا اس کام کے لیے، تو وہ اس میں نئے 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 آئیڈیا آتے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ۔ لوگ بھی وہ کام کرتے، آپ بھی کرتے، لیکن آپ کے پاس نئے آئیڈیا آتے ہیں۔ کوئی بھی کام نیا آئیڈیا آتا، پکوان میں آپ ہوٹل انڈسٹری میں ایسے نئے نئے چیزیں لے کر آ رہے ہو جو دوسرے نہیں لا سکتے۔ آئیڈیاز نئے ہیں، آپ اس کام کے لیے بنے ہیں۔ آپ جو ہے مطلب یہ اس مسجد کے اندر جو خوبصورتی پیدا کی گئی، اس میں آپ نئے نئے آئیڈیا لے کر آ سکتے ہو، تو آپ اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کسی بھی فیلڈ، آپ ٹیلر ہو، ٹیلر میں نئے 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 ڈیزائن آپ خود مائنڈ میں آ رہے ہیں، آپ کو ہر چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مائنڈ میں نیو آ رہا ہے، نیو آ رہا ہے، تو سمجھا آپ اس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جس کام کو شروع کرنے کے بعد اگر نئے آئیڈیاز مسلسل آ رہے ہیں تو سمجھو آپ کا وہ کام ہے، آپ کو اسی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نشانی، یعنی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا، صبر کرتا ہے۔ اچھا یہ اچھا نہیں ہوا، میں اور اچھا کروں گا، ٹھیک نہیں ہوا میں اور اچھا کروں گا، یہ صحیح نہیں ہوا میں اس کو اور اچھا کروں گا، یعنی صبر کرتا ہے، مسلسل اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو سمجھو اس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کر رکھا ہے۔ اور یہ صفت آج ہمارے نوجوان ڈھونڈنا چاہیے، لیکن سوء اتفاق یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ڈھونڈنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آج ہمیں ان کے اندر یہ خیال ڈالنا ہوگا، ان کو سکھانا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا۔ ہماری جو بڑے ذمہ دار ہیں، مان لو کئی نوجوان مسجد کو آتے ہیں، امام صاحب پتہ چلتا کہ اس میں خوبی ہے، اس میں خوبی ہے، اس میں خوبی ہے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ نوجوان کو پکڑیں، اس کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ نوجوان آپ میں خوبی ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ اس کو بٹھا کے سمجھانے والی امام چاہیے۔ ٹیچر کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچے میں خوبی ہے، یہ بچہ اس میں آگے بڑھ سکتا ہے، ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کو بلائے، اپنے پاس بٹھائے، ایک چاکلیٹ دے اور ہاتھ پہ سر رکھے اور اس کو بولے بیٹا آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ٹیچر اس بچے کے ماں باپ کو کال کرے، ان کو اپنے پاس بلائے اور بلا کر اس بچے کے بارے میں بتائے کہ آپ کے بچے میں خوبی ہے، اس میں آپ آگے بڑھاؤ۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اب جو ہے بچے کے ماں باپ کی رہنمائی کرے۔ اور جہاں بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو نظر آتا رہتا ہے آج خاموشی 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 ہے میرے دوست، کوئی کسی کو پکڑ کے بولنے والا نہیں۔ اچھے کام کرتے ماشاءاللہ نوجوان ہمارے، کوئی بلا کے تعریف کرنے والا نہیں۔ کتنے اچھے کام کرتے ہمارے نوجوان، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے، کوئی بلا کے بہت اچھا کرے آپ ماشاءاللہ، ونڈرفل، بہت اچھا کرے آپ کام، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، جس کی وجہ سے نوجوان سمجھ نہیں پاتا کہ میرے اندر کیا خوبی ہے۔ کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنا چاہیے اس کو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفت کو پہچانتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت جو ہے آپ نے محسوس کی، یہ بندہ قائد بن سکتا ہے۔ آپ نے قیادت کی ذمہ داری ان کے حوالے کی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عدالت کی خوبی پائی جا رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ کام سونپ رہے ہیں جس میں عدالت کے کام جو ہے ان کو کرنا پڑ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی کا دل بہت بڑا ہے، عثمان غنی کا دل بہت بڑا ہے، تو آپ وقتاً فوقتاً عثمان غنی کو سخاوت پر جو ہے کام لگا رہے ہیں، سخاوت والے کام ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ سازی کی قوت ہے، وہ کام ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی مہارت میں جو بہت آگے ہیں، آپ سپہ سالار کی ذمہ اس کو دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صحابہ کرام کی خوبی کو پہچان کر وہ کام ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اندر آپ نے فیل کیا یہ فقی بن سکتا ہے، یہ سوالات کی جواب دے سکتا ہے، یہ قاضی بن سکتا ہے، یہ اس کو آپ نے وہ کام دے کر یمن کی طرف آپ نے روانہ کیا۔ اور زید رضی اللہ عنہ کے اندر کتابت کی آپ نے خوبی دیکھی، وہ ذمہ داری حوالے کی۔ بلال رضی اللہ عنہ میں اخلاص آپ نے
نے محسوس کیا وہ اخلاص والا بندہ جس کے سینے پر پتھر رکھ کر مارنے کے بعد بھی, کوڑے لگانے کے بعد بھی احد احد کہہ رہا ہے, تو آپ نے اس کو مؤذن بنایا. کیوں؟ ایک مخلص بندہ 5 ٹائم اگر لوگوں کو اللہ کی دعوت دے گا نا, لوگ لبیک کہیں گے اس کی دعوت پر. ماشاءاللہ لوگ اس کے اذان کو سن کے بے چین ہو جاتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے کچھ لوگ اذان دیتے ہیں نا, اتنا اچھا لگتا ہے, نماز نہیں پڑھنے والا نماز کو آتا. ماشاءاللہ اس کا اخلاص ہے میرے دوست. کبھی نماز پڑھاتے امام صاحب اتنا اچھا لگتا ہے کہ جی چاہتا کہ اور نماز پڑھائیں. وہ ان کے اخلاص ہے میرے دوست. تو اللہ کے رسول نے بلال رضی اللہ عنہ کے اندر اخلاص کی خوبی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے مخلص نہیں تھے, لیکن آپ نے شخصیت کا انتخاب کیا. بلال رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قاری کا جو ہے مطلب لقب دیا, وہ ذمہ داری ان کو دے دی. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو امانت داری محسوس کی, وہ ذمہ داری ان کو دے دی. حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اندر رازداری دیکھی, وہ ذمہ داری دے دی. مصعب رضی اللہ عنہ کو داعی کی صفت دیکھی, مدینے کو دائی بنا کر آپ نے بھیجا. تو دوست آج نوجوان نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, لیکن بڑوں کی ذمہ داری ہے ہم ان کی رہنمائی کریں. ہر ایک آدمی دیکھے خوبی. کچھ بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اب دیکھو نماز پڑھتے ہی ماشاءاللہ وہ پہلے آتے ہیں ماشاءاللہ, جا کے لائٹ آف کر رہے ہیں, وہ مائک آف کر رہے ہیں, مائک آن کر رہے ہیں, پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں اور بولے بغیر نماز کو آ رہے ہیں, اور پہلی صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. بچے 8 سال کے, 10 سال کے, 12 سال کے, 15 سال کے بچے آتے ہیں, خود بخود آگے بڑھ کے کام کرتے رہتے ہیں. کوئی پروگرام ہو آگے بڑھ کر کام کرتے رہتے ہیں. ایسے بچوں کو بلا کے بولنا کہ بیٹا آپ عالم بن سکتے بیٹا ماشاءاللہ, آپ دائی بن سکتے بیٹا ماشاءاللہ, آپ جو ہے آپ حافظ بنو بیٹا, آپ 10th بعد عالم بنو بیٹا, انٹر بعد آپ عالم بنو بیٹا. بولو دوست, کوئی ہے جو ان کو بولے؟ نہیں. کتنے سالوں سے بچہ آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے, کوئی ہاتھ رکھ کر بولنے والا نہیں. اس کو کیسے پہچانے گا؟ وہ کیسے معلوم ہوگا اس کو اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ وہ خود جاننے تک 25-30 سال کا ہو جائے گا اور کسی مدرسے میں ایڈمیشن نہیں ہوگا بیچارہ. کتنے نوجوان ہیں دوست 25 سال. آج ایک نوجوان ہے ابھی جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, لگ بھگ 28 سال کا ہو گیا. تڑپ ہے اس کے اندر, شیخ عمر آباد میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں لیکن شیخ مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے. شیخ میں جو ہے مفلیات میں فلاں میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں, شیخ ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے. شیخ اندازہ رکھو دوست, تڑپ ہے اس کے اندر. آن ٹائم اس کی رہنمائی نہیں ہو سکی, وہ چکر کاٹ رہا ہے. ناظم کے پاس بیٹھ کے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ڈسکس کر رہا ہے. شیخ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسے نہیں شیخ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, شیخ اور تھوڑا شیخ موقع دو شیخ, لیکن ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ آن ٹائم اس کی رہنمائی نہیں ہوئی, صحیح ٹائم پہ اس کو گائیڈنس نہیں ملی. وہ اندر ہے اس کے اندر پڑھنا, عالم بننا, مجھے اچھا کام کرنا, یہ جذبہ ہے اس کے پاس, لیکن رہنمائی نہیں ہوئی. آج تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شیخ مجھے کوئی ایڈمیشن نہیں دے رہا ہے. شیخ میں کتاب لے کر آ, شیخ میں خود پڑھوں گا, شیخ اور رہنمائی کرو, شیخ میں آپ پاس ہفتے میں 1 بار آتا ہوں, شیخ پڑھاؤ شیخ مجھے. دیکھو دوست, ہے خوبیاں ہیں نوجوانوں کے پاس, ہمیں ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. آج ہر نوجوان, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میرے پیارے لاڈلو, آپ پہچانو کیا ہے, تم کیا کر سکتے ہو, کس میں تمہارا من لگتا ہے. سکرولنگ کو چھوڑ کے, ہاں وہ کرکٹ کو چھوڑ کے, بیڈمنٹن کو چھوڑ کے, امت کے کام آنے والے کام کرو میرے دوست. انشاءاللہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں گے. اگر میں فائدہ مند بنوں گا تو دنیا میری عزت کرے گی. جیسے ایسی ہے کہ بھائی دیکھو فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, اب یہ پیپر ہے دوست, یہ پیپر بھی کام کا ہے اور یہ پیپر بھی کام کا ہے, لیکن دونوں میں زیادہ کام کا کون ہے دوست؟ جلدی بولو دوست, کون کام کا ہے؟ انہیں, ہے نا. تو ایسے نوجوان بننا ہے. یہ بھی کام کا ہے ٹھیک ہے, لیکن انہیں جتنے کام آتا ہے وہ کام نہیں آتا ہے. تو نیک ہیں, ایسے بنو, لوگوں کے زیادہ کام آنے والے, لوگوں کے زیادہ مدد کرنے والے, زیادہ پرابلم کو سالو کرنے والے, زیادہ مسائل کو حل کرنے والے. یہ میرے مسائل کو حل کرتا ہے. بیمار ہو جاؤں ڈاکٹر پاس میرے مسئلہ حل کرتا ہے, بھوک لگی کھانا کھلاتا ہے, دل بولا مٹھائی کھلاتا ہے, دل بوتا جوتے دیتا ہے, دل بوتا کپڑے دلاتا ہے. کیا کام نہیں کرتا میرا؟ انہیں سارے کام کرتا ہے. اسی لیے اس کے لوگ دل سے لگاتے اس کو, یہاں رکھتے ہیں اس کو ماشاءاللہ. ہاں, اور اس کو
اٹھا کے پیپر یہاں رکھیں گے یا خود رکھ جائیں خلاص سیتا اور کیا کریں گے لوگ دوست کریں گے انشاءاللہ. اور جو بڑے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور جو بھی نوجوانوں میں خوبی دیکھتے ہیں نا ان کو بلاؤ, ان کی تعریف کرو, ان کی خوبی, وہ کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی کام کر رہا ہو, اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف کرو تاکہ وہ اور اچھا ہو سکے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو بہتر سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیو ورژن میں آپ کو اپنے آپ کو لانے کی توفیق عطا فرمائے اور مفید بنائے, فائدہ مند بنائے تاکہ امت کا بھلا ہو, سوسائٹی کا بھلا ہو, مساجد کا بھلا ہو, مدارس کا بھلا ہو, گھر کا بھلا ہو, خاندان کا بھلا ہو, ماں باپ کا بھلا ہو اور دنیا والوں کا بھلا ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.